اب اس کی سے الیاس قادری صاحب تو اپنی داڑھی وہ مہندی کے ساتھ ہی رنگتے رہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگ دیکھا دیکھی شروع ہو گئے. انہوں نے خود بھی پھر اشارتاً بھی بات کی کہ یہ تو لوگوں نے مذاق ہی بنا لیا ہے. وہ ریڈ کے چکر میں کرتے 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 وہ ڈارک براؤن اور ڈارک براؤن سے بلیک کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں, اور بلیک تو حرام ہے. انہوں نے کہا کہ اے بھائی میری وجہ لوگ رنگ رہنے, لہٰذا میں کام ختم ہی کر دیا, میں بچوں کنڈے ہی کٹ دیا. اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا غلط طرف لوگ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کی ہوتی ہے کالی اور کہتے ہیں جی ڈارک براؤن کی ہوئی ہے. غور سے دیکھیں, وہ جتنے مرضی آپ غور سے دیکھیں وہ ڈارک براؤن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو پھر قادری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سب سے پہلے تو ابتدا کرتا ہوں, اور انہوں نے اپنی داڑھی سفید کی, یعنی وہ رنگنا بند کر دیا. اب دیکھا دیکھی ان کے کافی سارے لوگوں نے, کچھ نے رکھی بھی ہوئی ہے, لیکن یقین کریں کہ جب سے سفید ہوئی ہے نا, نورانیت بھی چہرے پہ بڑھ گئی ہے, خوبصورتی بھی زیادہ ہو گئی ہے. آپ ان کی وہ ریڈ داڑھی والی تصویریں دیکھیں اور وائٹ والی, تو زمین و آسمان کا فرق ہے. وائٹ داڑھی کی بھی ایک اپنی شان ہے, لیکن وہ شان نہیں ہے کہ وہ جو اکثر لوگ وہ کہتے ہیں, وہ جو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے جس کی داڑھی سفید یا اس کے بال ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے. یعنی اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سفید داڑھی والوں کی بخشش ہو جائے گی. یہ ایسا نہیں ہے. اس حدیث کا کانٹیکسٹ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے, کہ جس شخص کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حیا فرماتا ہے, اس اعتبار سے کہ اس نے اسلام ہی میں وہ جوان ہوا, اسلام کو پریکٹس کرتا رہا یہاں تک کہ اس پہ بڑھاپا آ گیا. یہ مطلب تھا اس کا. یہ نہیں ہے کہ داڑھی والے کام چک کے رکھن جنہوں نے سفید ہوئی نے. وہ سفید داڑھی سے یہ نہیں ہے کہ سفید والا جو مرضی کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بخش دے گا. یہ مطلب ہی نہیں تھا. یہ مطلب تھا کہ اتنا اوبیڈینٹ ہے کہ جوانی سے لے کے اپنے بڑھاپے تک اسلام میں اس کی داڑھی سفید ہو گئی. یہ الفاظ ہیں. تو انہوں ہر شائی غلط دسی گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ آپ لوگ خود نہیں پڑھتے. خود پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات کیا ہوتی ہے, اور یہ بگاڑ کے اسے کیا بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے داڑیاں رنگنی ہے, رنگیں, کم از کم اتنی داڑھی رکھیں کہ چہرے کی کھال چھپ جائے, دیکھنے میں عرف عام میں اسے داڑھی کہا جائے. اور بڑی داڑھی رکھیں, وہ بھی خوبصورتی ہے, وہ تو ضروری نبی علیہ السلام کی سنت اگر کسی نے پوری کرنی ہے تو ادھر پوری کرے. لیکن اگر کوئی بالکل گیا گزرا ہے تو کم از کم فطرت کی مخالفت نہ کرے, چہرے پہ اتنی داڑھی رکھے کہ مرد اور عورت کا فرق نظر آئے. تو بہرحال اگر کسی نے بڑی نہیں رکھ سکتا, اسے کوئی مسئلہ ہے گھر کی طرف سے, کوئی اور ایشو ہے, تو کم از کم اتنی داڑھی رکھے جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے. اور اب تو سالوں نے رکھی ہوئی ہے, یہ تو آلموسٹ فیشن ہی بن چکا ہوا ہے. تو اب جو چیز فیشن میں آ چکی ہے, تو بعض اوقات پھر شیطان وسوسہ دلاتا ہے نا لوگوں کو, یار وہ فیشن کی وجہ سے رکھیں گے, پتہ نہیں ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وہ ثواب نو چھاڑ دو سرکار, اصل چیز ہے گناہ سے بچیں. ثواب تو سیکنڈری چیز ہے, حرام سے بچ رہے آپ نے. مرد کے لیے داڑھی منڈانا حرام 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 ہے, سیدھی سی بات ہے, اور اس کے اوپر اتفاق ہے. ہاں اس میں ضرور اختلاف ہے کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہو, لیکن داڑھی مطلقاً رکھنا یہ ایک مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکھے. وہ میں نے آپ کو دلائل رکھ دی ہیں. کسی کو اگر کوئی اس کا رد کرنا ہے تو علمی دلائل کے ساتھ کرے, چاہے وہ کوئی غامدی صاحب کی پارٹی ہو یا الیاس قادری صاحب کی پارٹی ہو, کہ جی وہ تو کہتے ہیں جی 1 انچ بھی کم ہوگی مٹھی سے تو فاسق ملعن ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا ہوا ہے. داڑیاں ناپتے رہتے ہیں. جھوٹ بولے کوئی مسئلہ نہیں یار, جھوٹ بولنا داڑھی منانے سے بڑا حرام ہے. اس پہ وعید آئی ہے قرآن میں, لعنت اللہ علی الکاذبین. غیبت کرنا, سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنا, ممبر پہ بیٹھ کے وہ دین بیان کرنا جو کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں ہے, وہ ملعون نہیں ہے اگر اس نے داڑھی اور پگڑی بڑی رکھی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کے بالکل الٹ چلنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور مسلمان کیا دیکھتے ہیں؟ شکلاں نو, بوتھیاں نو, کڈا نورانی چہرہ ہے. سرکار انہاں نو ذرا 1 مہینہ مزدوری کراؤ نا, ساری نورانیت باہر آ جائے گی. اور جو اے سی والے کمروں سے اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے اے سی والی مسجدوں میں جا کے بیانات کرتے ہیں, آپ
اپنے لوگوں کو دیکھ لیں, یہ ماحول کا اتنا فرق ہے. آپ کے اپنے رشتہ داروں میں جو لوگ یورپ میں سیٹ ہوئے ہیں نا, آپ دیکھیں جب وہ آتے ہیں آپ کو ملنے, دونوں بھائی ہوتے ہیں اور ان کی رنگت میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہوتا ہے. یہ تو کالے گئے, تو چٹے ہو کے آگے نے. اور جو آپ اب انڈیا بنگلہ دیش کی طرف جائیں تو پکے رنگ ہیں, اس طرف آپ جانا شروع کریں تو فیر رنگ ہے. وہ تو ماحول کی وجہ سے. اس کا نورانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ سفید حبشی تھے, کالے ہی حبشی تھے, ہونٹ موٹے ہی تھے, ناک موٹا ہی تھا. ہم ان سے جب محبت کرتے ہیں تو کیا ان کی شکل کی وجہ سے؟ شکل تو ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے.